السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، موت ہر انسان کو آنی ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، لنگڑا ہو، لولہا ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کسی بھی انسان کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن موت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس انسان کی موت بالکل قریب ہو گئی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے 3 ایسی نشانیوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس کو اگر آ جائے یا آپ دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی موت یہ قریب ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ کتابوں میں منقول ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی ملک الموت سے تھی۔ ملک الموت جس کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کیے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے ملک الموت، کیا آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے آیا ہوں، ملاقات کی غرض سے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے ملک الموت، جب میری موت قریب آ جائے، جب میں مرنے کے قریب ہو جاؤں تو آپ میری طرف قاصد بھیج دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اب میری موت بالکل قریب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس فرمان پر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، موت آنے سے پہلے جب میں روح قبض کرنے کے لیے آپ کے پاس آؤں گا، اس سے پہلے آپ کے پاس میں 3 قاصد بھیجوں گا، 3 نشانیاں آپ کو ظاہر ہوں گی، اس کے بعد میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا۔ کچھ دن گزرا، اس کے بعد ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، تم نے تو کہا تھا کہ جب میں روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا، جب میری موت قریب آ جائے گی، اس سے پہلے میں 3 قاصد بھیجوں گا، 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو وہ 3 قاصد مجھے کب بھیجے اور کیسے بھیجا؟ ایک قاصد کو بھی میرے پاس نہیں بھیجا جس کے ذریعے سے مجھے پتہ چل جائے کہ اب موت قریب ہے۔ تو اس کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اے حضرت یعقوب علیہ السلام، میں نے تین قاصد آپ کے پاس بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیرت کے ساتھ پوچھنے لگے کہ اے ملک الموت، کب اور کیسے ہمارے پاس 3 قاصد آئے؟ کب تم نے 3 نشانیاں میرے اوپر ظاہر کی؟ ایسا کوئی بھی قاصد میرے پاس نہیں آیا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ جو آپ کا بال ہے نا، جو سفید ہو چکا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ یعنی سیاہ بال کا سفید ہو جانا، کالا بال کا سفید ہو جانا، یہ پہلی نشانی تھی۔ اور دوسری نشانی یہ تھی کہ آپ کا جسم بالکل کمزور ہو گیا، مضبوط جسم کا کمزور ہو جانا، یہ دوسری نشانی تھی۔ اور سیدھے کمر کا ٹیڑھا ہو جانا، یعنی جھک کر کے جس کو چلنا کہتے ہیں۔ تو ملک الموت کیا کہتے ہیں کہ سیدھے کمر کا ٹیڑھا ہو جانا، یہ 3 قاصد میں نے آپ کے پاس بھیجا، اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا۔ تو کیا پتہ چلا دوستوں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس دنیا سے جانے سے پہلے اس کے پاس 3 قاصد آتے ہیں، 3 نشانیاں اس کو ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ جو سیاہ بال ہے، جو کالا بال ہے، وہ سفید ہو جاتا ہے، جو اس کی سیدھی کمر ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، طاقتور ہونے کے باوجود وہ کمزور ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ کمزور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی آنکھ مکمل طور پر کام نہیں کرتی ہے، اس کے کان اچھے طور پر نہیں سن پاتا ہے، اس کی زبان صحیح طور پر بول نہیں پاتی ہے، اس کے پاؤں بالکل کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں موت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی 3 نشانیاں ایسی ہیں جو موت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ اب ایسا کوئی ضروری نہیں ہے
کہ موت آنے سے پہلے یہ 3 نشانیاں آئیں گی ہی آئیں گی، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو جوانی میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کے بال سفید نہیں ہوئے ہوتے ہیں، جس کی کمر جھکی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جس کا جسم بالکل طاقتور ہوتا ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بچے کو بھی اس دنیا سے جانا پڑتا ہے کبھی کبھی۔ تو پتہ یہ چلا دوستوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کب ختم ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے۔ بھائی اگر آپ کو یہاں سے دور جانا ہو، کہیں 1 ہفتے کے لیے رہنا ہو، 2 ہفتے کے لیے رہنا ہو، تو ہم پوری طرح سے تیار ہو کر کے جاتے ہیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں جاتے ہیں تو کپڑے وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں، گرمی کے موسم میں جاتے ہیں تو اسی لحاظ سے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے نا، ہمیں قبر میں جانا ہے تو اس کی ہمیں تیاریاں کرنی ہوں گی نا۔ بھئی 1 ہفتے کے لیے اگر ہمیں جانا ہو تو اس کے لیے ہم ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول ہے یا نہیں ہے نا، اور ہر طرح سے بستر وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کرنی ہے نا۔ تو اس وجہ سے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستوں۔ مومن کو ایک ایک لمحہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہے تو کل یہ زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی یہ کوئی بھروسہ نہیں۔ اس وجہ سے ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھ کر کے، غنیمت جان کر کے عبادت کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے میں ایک ایک سیکنڈ لگائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ ابھی بہت وقت ہے اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور آپ اللہ پاک کو راضی نہ کر سکیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے آپ ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کریں، اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں۔ دوستوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔